یہ میں پاکستانی یوتھ سے کہہ رہا ہوں، یہ بریلوی دیوبندی کھیلنا بند کر دیں، آپ کا انفیریورٹی کمپلیکس ٹوٹ جائے گا. سمپل ون سٹیپ پروسیس. نہ آپ بریلوی نہ آپ دیوبندی، جن سب کو لائن میں کھڑا کریں گے سر آپ آپس میں لڑیں. جس نے کہا ہے فکر میری لڑائی بڑی ہے، آپ میں سے جو جیتے گا بتانا. بریلوی جیت گئے، میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کلا پہنوں گا گرین کلر کا، آپ کے پیچھے جماعت بھی کر لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپس میں آپ لوگ موک لیں ایک دفعہ. مگر میرا کام یہ ہے، میں نے بڑے جانور کو جا کے نکیل ڈالنی ہے اور ادھر جا کے بے شک ہار جائے. لڑائی لیکن ادھر ہی کرتے رہے، بس بے شک مارے جائے. That's it. آپ کا انفیریورٹی کمپلیکس ختم. جب جو بھی بندہ اسلام کی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے یہ کتاب غلط ہے. اسکالر کا نام دیکھو، نیچے لکھا ہوتا ہے امام بخاری، امام مسلم، ابن کثیر، ابن القیم، جوزی، نووی، یہ سارے غلط ہیں. پاکستان کے سارے اسکالر ٹھیک ہے. اب کیا کریں ہم؟ یہ چیلنج نہیں کریٹ ہو سکتا. اور جیسے ہی آپ ہی دیکھنا آپ کون تفہیم پڑھا، ہاتھ کھڑا کریں. تفہیم القرآن کس نے کھولی؟ کسی محلے میں 6 بندوں کا سیمپل لیں، آپ کو الگ پتا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے کافر ہیں. مودودی صاحب جس قبر میں دفن ہیں اس قبر کی مٹی کے اوپر جو گھاس اگتی ہے وہ گھاس اگر بکری کھا لے تو وہ بکری بھی حرام ہے. یہ پاکستان کا فتویٰ ہے، یہ پاکستانی مولوی نے فتوے دیے ہیں. اس قسم کی سائیکالوجی کا بندہ دور سے پہچانا جاتا ہے نا. تو لوگ کیوں آئے، یوتھ کیوں جائے ایسے بندوں کے پاس؟ وہ بکری حرام ہے جس نے مودودی کی قبر سے گھاس اگر کھا لیے تھوڑی سی، بکری حرام ہے. اور کہتے ہیں ساحل میں نے گدھا حلال کر دیا. وہ والی بکری حرام ہے جو مودودی صاحب کی قبر سے گھاس چر گئی. آپ سمجھ لیں مسئلہ. آپ کو سائیکالوجی انفیریورٹی کمپلیکس سے خود نکالنی پڑے گی. چھوٹا کام ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا کام ہے. مگر مجھے آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید ہمارا یہی ٹیسٹ ہے. یہ صحابہ نے بھی یہی کیا تھا کہ آپس کے مسائل اپریشیٹ کرو، ڈپریشیٹ نہ کرو کسی کو، اپریشیٹ کرو. مسائل ہے. آپ میں اگر کوئی بریلویزم، دیوبندی، وہابی، شیعہ کھیل رہا ہے، خدا کا مسلم آئیڈینٹی تو آپ ہے کینسر نا. آپ نے کھیلنا ہے یہودیوں کا اگلا کام کیا ہے، ہم کس طریقے سے کریں. دنیا آسمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، کیا ملا ہے ہم قرآن سے ڈھونڈ کے بتائیں. یہودی کیوں بولا ہے؟ پولیٹیکل اسٹریٹجک تھنکنگ آپ کی بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے. اور آسمانوں کی کیوں بات کی ہے؟ انٹلیکچوئل کور آپ کا ان سے اسٹرانگ ہونی. میرے پاس ہے وہ کتاب، گھر پڑی ہوئی، آپ کی بھی پڑھی ہوئی ہے. انٹلیکچوئل کور کا سینٹر میرے گھر میں پڑا ہوا ہے. اتنا بڑا کلیم ہے میرا. آ کے چیلنج کر کے دیکھ لے دنیا میں کوئی بندہ. میں دکھاؤں گا کہ اوپر کے راستے ہیں. میں بتاؤں گا اگلے آسمان کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے. مجھے میرے نبی نے بتایا کہ اس آسمان کے 500 سال ہے، اس کے بعد پانی ہے، پانی کی لیئر کے بعد پھر 500 سال کا آسمان ہے، پھر پانی. چیلنج ہے، کلیم کر لیتے ہیں. آئیں آپ بیٹھے ایکزو پلانٹس ڈھونڈ رہے ہیں بیٹھ کے. کیا کرنا ہے اپنے ایکزو پلانٹس کا؟ میں آپ کو جیومیٹری آف دا یونیورس بتا رہا ہوں. جیومیٹری آف دا یونیورس کی اسکیلنگ اور ایکویشنز رن کرنے کی کیپیبلٹی ہے ہمارے پاس. میری کتاب ہے، میرے رب نے لکھی ہوئی ہے خود. تو کہ بنی اللہ تعالیٰ نے قلم کاری کی ہوئی. ایک ایک چیز کے پیچھے ہنٹ دیا تھا کہ خود ڈھونڈ پہنچ جائے گا. تمہیں کھول کے لکھ کے دوں تو 50 لاکھ صفحے بھی کم بنتے ہیں. میرے رب کا علم آ رہا ہے ادھر. کنٹینس نالج دینی بہت ضروری تھی. مگر ہم کیا کریں؟ جیومیٹری آف دا یونیورس چھوڑے سر. اس وقت دیکھیں مسجد کے اوپر جو جیومیٹری میں مینار ہے، گرین کرنا ہے، کالا کرنا ہے، پیلا کرنا ہے، یہ کھیل رہے ہیں ہم. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹ لیسٹ یہودیوں کو تھوڑا سا تو ایشو ہو کہ پاکستان میں کوئی دنیا ہو کہ کوئی اسلام کے لیے کوئی پولیٹیکل کام شروع کیا کسی نے. لوگ تو ہم پہ ہنسنا بھی بند کر دیا انہوں نے کہ پاکستان سے کیا ہونا ہے، ان سے تو اپنا آپ نہیں ڈیل ہو رہا. انہیں نواز شریف نہیں ڈیل ہو رہا ان سے. انہوں نے جا کے بینجامن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی عمر کی 2 اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں. بینجامن نیتن کے بعد بنا کیسے 2 نمبری سے دوبارہ ری الیکٹ ہوا؟ اس کے بعد کون بنا؟ اس کے بعد اب اگلا کون آ رہا ہے؟ کیا پالیسی بنانے لگے ہیں؟ یہ ہوم ورک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ہی کی عمر کی بچی ہے، 26 سال 25 سال. مجھے ای میل پہ لکھ رہی ہوتی، کرنے والے سوچ رہے
آپ کو جان کے بتاؤ لڑکیاں کر رہی ہیں آپ کے پاکستان ملک کی کہ سی ٹی اسکین کریں سر ان کی سائیکالوجی کیسے, ان کو پسپا کرنا نہیں کرنا بات کا بات ہے, اور سیکھے تو صحیح وہ کر کے رہے. یہ کیپیبلٹی اور ایکیومن ہے مسلم آئیڈینٹی کی ریکوائرمنٹ. یہ نہیں کہ سر میں نے محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بہت دیکھ لیا یا کسی مفتی صاحب کی اور آپس میں لڑائیاں دیکھتا رہتے سو جاتا ہوں اور تسلی ہوتی ہے آج اللہ کا نام سنتا رہا ہوں. This is a problem. اللہ سب کی عمریں دراز کرے جو اللہ کے نام لینے کے لیے مائک پہ ہیں, اسپیشلی مرزا صاحب بھی. میں کسی کے خلاف یا حق میں نہیں, اس لیے میں اس لڑائی کے حق میں ہی نہیں ہوں. میں جس دن عمران خان کی وسیم اکرم کی تعریف شروع کروں گا تو کرکٹ کو نیچرلی ریکگنائز کر رہا ہوں گا. میں عمران خان یا نواز شریف میں سے کسی کی اچھائی پکڑوں گا تو میں ان کی سیاست کو نیچرلی ریکگنائز کر رہا ہوں گا. یہ سب دو نمبری کا پنڈورا باکس ہے, اسپیشلی عمران خان نواز شریف کی جو لڑائی ہے. یہ جو اسپیشلی یہ جو بیسک ڈیفینیشن آف پالیٹکس ہمیں خراب کر کے دی ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے اور پیپل پارٹی اور نواز شریف والوں نے, بیسک ڈیفینیشن تباہ کر دی. اب ہمارا بچہ پالیٹکس کو گٹر سمجھتا ہے. ہم سب یہ قصور ہے آپ لوگوں کا, خان صاحب اور شہباز شریف, آپ نے اپنے لو سٹینڈرڈز کے پیچھے مسلمانوں کی پولیٹیکل سینس ضائع کی ہے. یہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بیٹھے ہیں روڈیں بنا رہے ہیں اور پاکستان اب آن ٹریک آ گیا. شیم آن یو شہباز شریف, شیم آن یو, اینڈ عمران خان شیم آن یو. کر کے بڑے بننے کی کوشش کی تھی آپ نے, سب سے چھوٹے بونے نکلے آپ لوگ. رائٹ ٹریک پہ آئیں گے جب آپ لوگ اصلی مسئلوں کو سوچیں گے. آپ پالیٹکس کا مطلب بہت آسان ہے. نبی اسلام کے ٹائم پہ آرمی کی تعداد کیا تھی نہیں پتا. بالکل یہ مسئلہ پاکستان کی آرمی جس میں فیصل عمران, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ ایک ویڈیو بہت ہی کنٹروورشل بن جائے, سو لیٹ می گیو یو اے ڈسکلیمر کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کمپلیٹ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تو آئی مسٹ ریکمینڈ کہ میں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اس کی فل سیشن کی لنک پن کر دوں گا. آپ فل سیشن دیکھیں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں, کیونکہ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ 7 منٹ میں 10 منٹ ویڈیو ہیں, کچھ ریسٹرکشن کی وجہ سے ہمیں 7-10 منٹ کے اندر ویڈیو کور کرنی ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کو وہ کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے غلط مسکنسیپشنز کی وجہ سے کسی کو بلیم گیم کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر کسی کو ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح نہ کیا کریں. سو کائنڈلی اچھے طریقے سے پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کیا کریں. اس طرح نہ کیا کریں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو گالی دینے لگ جائے یا کسی کو برا بھلا کہنے لگ جائے. کمپلیٹ کنٹیکسٹ کو سمجھا کریں کہ وہ بات کس سینس میں کر رہے ہیں, اور کوشش کریں کہ اپنی پرسنالٹی اس ٹائپ کی بنائیں کہ آپ برائی میں سے بھی اچھائی نکالنے والے بن جائیں. اگر آپ کی پرسنالٹی اتنی فلیکسیبل ہو جاتی ہے کہ آپ برائی میں سے بھی اچھائی نکالنے لگ جاتے ہو, ہر چیز کو پازیٹیو سینس میں اڈاپٹ کرتے ہو, تو آپ کے اندر بہت زیادہ نالج آ جائے گا. اگر آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی اسٹرکٹ بن جاتی ہے کہ آپ ہر پازیٹیو چیز میں بھی نیگیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہو, ان کی شارٹس کمنٹ کو صرف فوکس کرتے ہو, تو کبھی بھی آپ لائف میں موو آن نہیں کر سکتے ہو, آپ اچھے نالج گین کرنے والے نہیں بن سکتے ہو. ایز وی آل نو کہ پاکستان میں یہ چیزیں کتنی زیادہ ہائی ریٹڈ ہیں اور کتنی زیادہ رسکی ہوتا ہے ان چیزوں پہ بات کرنے کہ فرقہ واریت اور کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا فرقہ غلط ہے. دیکھیں, آئی بلیو از کہ ہر فرقے کے اپنے فائدے ہیں. کوئی کسی بھی سیکٹ سے کوئی بھی بندہ جو بھی وہ اس کا سینٹیمنٹس اٹیچ ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں. تو کسی فرقے کو یہ کہہ دینا کہ وہ ایکول ٹو زیرو ہے, یا کسی فرقے کو یہ کہہ دینا کہ وہی آل گڈ ہے, اس میں کوئی وہ فالٹ نہیں ہے, تو یہ بہت ہی نیرو نیریٹو بن جاتا ہے. ہر چیز کے اپنے اپنے فائدے اور بینیفٹس ہوتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو فلٹر آؤٹ کر کے خود پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اور دیکھیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے نزدیک مسلمانوں کے بہت سے فرقے بن جائیں گے, بہت سے سیکٹس بن جائیں گے. اور صحابہ نے پوچھا کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا, تو اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرقہ میرے اور صحابہ کرام کے جو بھی ان کی سنت ہے اس کو عمل کرے گا وہ فرقہ جنت میں جائے گا. انہوں نے کوئی مینشن نہیں کیا کہ یہ فرقہ ہوگا یا اس پہ کوئی لیبل نہیں لگایا. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی انفارمیشن والی بن جاتی ہے کہ ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے اور کس سیکٹس کو یا کس فرقے کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کرنا ہوتا,
اور اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فرقے بنانے لگ جاؤ. اور آج کل تو اتنی زیادہ ایج آف انفارمیشن بن گیا کہ ایک فرقے کو اپنی ریٹنگ کے لیے اپنے ویورشپ کے لیے کسی ایک فرقے کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، کسی ایک مولوی کو یا کسی ایک انسان کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ سیک آف دس کہ ان کو زیادہ اٹینشن مل جائے گی، ان کی زیادہ فین فالوئنگ بن جائے گی. دیکھیں اگر آپ سچ میں فیمس ہونا چاہتے ہو نا، اور سچ میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کو فیم ملے، تو آپ فرشتوں میں فیمس ہو. آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ اللہ آپ کو وہ چیزیں پازیٹیو ایک رائٹ ٹریک پہ دینے لگ جائیں.